بسم الله الرحمن الرحيم بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى الأطيبين المطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومباليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر وظالمهم وغاسل حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات شيخ الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه امام کی سارے سوال کی مجلس ہے موضوع جگہ پر بہت عظیم وبرکت موضوع ہے ماشاءاللہ قرآن مجید کئی جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب نہیں، قرآن ایک مختصر کتاب ہے جو 6236 جملات پر فقرات اور آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا، اصول بیان کیا، قوانین، ضوابط، قواعد بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا، جن سے خود ہزارہ قوانین استنباط ہوتے ہیں۔ اہم ترین موضوعات قرآن حکیم نے آدھی آیت میں یا ایک آیت کے ٹکڑے میں ذکر کی اور پلٹ کر کے دوبارہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود کچھ موضوعات ایسے ہیں، چند ایک موضوعات جنہیں قرآن نے مسلسل بیان کیا، اور ان موضوعات میں سے ایک اہم موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کی عزت، ان کے حقوق، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کی دعاؤں کو ایک طرف رکھیں، اس سے ہٹ کر
14 مقامات پر پروردگار نے والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کو بیان کیا، جن میں سے 4 مقام ایسے ہیں کہ پروردگار نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کے مقام کو بیان کیا، جن میں سے ایک مقام میں آپ کی خدمت میں بھی جو 2 آیتیں تلاوت کی، سورہ واقعہ بنی اسرائیل کی 23ویں اور 24ویں آیت۔ آپ آیت کا آغاز دیکھیں، آیت کا اسلوب، لب و لہجہ، انداز، آہنگ، لفظوں کے انتخاب، جس لفظ سے پروردگار نے بات شروع کی وقضا، پروردگار نے امر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قضا جیسے آپ کے قاضی قضاء کہا جاتا ہے، چیف جسٹس، جس کے حتمی فیصلے کے بعد پھر اس پر نظر ثانی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، جس پر کے بعد قلم توڑ دیا جاتا ہے۔ قضا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، جس پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں۔ کیا؟ اللہ تعبدو، تم کسی کی عبادت کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان عام نیکی کو نہیں کہا جاتا، ایسی نیکی جس کی انجام دہی کے لیے کہا نہ جائے، بن کہے انجام دی جائے۔ اگر باپ خود کہے کہ مجھے پانی پلاؤ، اسے احسان نہیں کہتے، اسے کہنا پڑتا۔ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی ضروریات کی طرف اس درجہ متوجہ رہے اور ان کی ضرورتوں پہ ایسے احساس رکھے کہ والدین کو کوئی ضرورت اپنی زبان پر نہ لانی پڑے، بن کہے انجام دے، اس سے پہلے کہ کہی جائے یہ انجام دے۔ اور دوسرا مباشرتاً، احسان وہ نیکی جس میں کسی کو وسیلہ اختیار نہ کیا جائے۔ اگر اسے احساس سے کہ بات کو اس وقت پیاس لگی ہوگی یا کچھ رقم چاہیے یا کوئی دوسری ضرورت، اب بیچ میں کسی ملازم کو، زوجہ کو، نوکر کو وسیلہ نہ بنائے کہ وہ جا کے کھانا کھلائے، ورنہ خود انجام دے۔ وبالوالدین احسان، اور سرعت سے کام لے، تاخیر لے تو لحل سے کام اور انجام نہ دے۔ اگر یبلغن، پہنچ جائے، ان کا تمہاری زندگی میں، الکبر، بڑھاپے تک، اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فلا تقل لہما اف، خبردار ساری زندگی انہیں کبھی اف نہ کہنا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر والدین کی نافرمانی کا کوئی اور درجہ ہوتا تو اللہ وہ لفظ استعمال کرتا، انہیں کبھی اف نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، انہیں کبھی نہ جھڑکنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے۔ وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی تواضع کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ اور جب جب ان کے چہرے پہ نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تو کہتے رہنا اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا،
جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی. والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ جب امام چہارم سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول کیوں اللہ نے والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا، فرمایا جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی بندگی واجب ہے، اللہ کی پرستش اور عبادت، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے. اللہ کی بندگی بشر پر کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا، امام فرماتے ہیں تب بھی انسانوں پر اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خلق کیا، عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلق کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑا، پھر خود ہماری ربوبیت فرمائی. ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی بندگی واجب ہے. تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ انہی دو وجوہات کی بنا پر. کیوں؟ معصوم فرماتے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہے. صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے وسیلے سے، اور صفت ربوبیت باری تعالیٰ کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے. ہر دو صفات والدین کے وجود میں متجلی ہوئی. اللہ نے ہمیں خلق کیا، لیکن کس کے وسیلے سے خلق کیا؟ والدین کے وسیلے سے. اللہ نے ہماری ربوبیت کی، لیکن کس کے ذریعے؟ والدین کے ذریعے. اس لیے واجب ہے. دوسرا سوال، جب پروردگار انسانوں کا اپنی اطاعت بھی واجب قرار دے رہا ہے، والدین کی اطاعت بھی واجب قرار دے رہا ہے، تو کیا اس اطاعت میں وحدت ہے، یکسانیت ہے؟ نہ. والدین اور اللہ کی اطاعت کبھی بھی ٹکرا سکتی ہے. صرف معصومین اور اللہ کی اطاعت میں کہیں ٹکراؤ نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور خدا وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. اللہ اور معصومین کی مشیت میں وحدت ہے، لیکن باقی کسی بھی انسان کی کوئی بھی بات، خواہش اللہ سے ٹکرا سکتی ہے. خدا کو چھوڑ کے، والد کو چھوڑ کے کس کی بات؟ جبکہ خود اللہ والدین کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں. یہاں پر دین نے ہمیں ایک اصول دیا کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح جائز ہے، یا مستحب ہے. مستحب وہ کام جس کے کرنے میں ثواب ہے، چھوڑے گناہ نہیں. مکروہ جس کی دقیق تفصیل شہید باقر صدر نے فتاوی پر واضح بیان کی. مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے، انجام میں گناہ نہیں. یہ پانی دن میں کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے، اور رات میں یہی پانی کھڑے ہو کے پینا مکروہ. بازار میں راستہ چلتے ہوئے 2 عورتوں کے درمیان سے چلنا مکروہ ہے. دروازے کی دہلیز پہ بیٹھنا مکروہ ہے. قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے. رات میں لہسن پیاز کھانے میں مکروہ ہے. شریعت نے 2000 مستحبات اور مکروہات بیان کیا. آپ کی اردو زبان میں یہ کتاب آ چکی ہے. ان 5 میں خدا کہاں ہے اور اللہ نے والدین کو کہاں رکھا؟ ان 5 میں سے 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے. واجبات اور محرمات، باقی جتنے بھی مستحبات ہیں،
جتنے بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی مباحات ہیں، سب میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ صرف واجب اور حرام میں اللہ نے خود کو پہلے رکھا، والدین کو بعد میں رکھا۔ اگر باپ یا ماں ہم میں سے کسی کو نماز پڑھنے سے روکے، اطاعت کریں گے؟ نہیں، یہاں اطاعت حرام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، یہ قانون امیر المومنین نے ناصر البلاغہ بیان کیا۔ اگر باپ کے شراب پی، کوئی بھی حرام کام کرو یا ماں کے، نہیں کر سکتے۔ واجب اور حرام میں اللہ پہلے، والدین بعد میں۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی مباح اور جائز امور ہیں، ان سب میں والدین پہلے، اللہ۔ یہ اصول خود دین نے ہمیں دیا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن مسجد میں آ کے پڑھنا واجب نہیں ہے، تاکید ہے، بہت تاکید ہے۔ مسجد کے ہمسائے پر جو مسجد میں نماز نہ پڑھے، اللہ نے اس پہ لعنت کی، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر باپ یا ماں ان میں سے کوئی ایک روک دے کہ نماز پڑھو لیکن مسجد نہ جاؤ، ہمارا جی نہیں چاہتا، اب اگر یہ مسجد جا کے پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے، بہت تاکید ہے، نماز اول وقت میں پڑھو۔ اگر باپ کہتے ہیں کہ رکو میرے پاؤں دباؤ، گھر کا یہ کام انجام دو، باپ پڑھ لینا، تو آپ اول وقت میں نہیں پڑھے گا، تاخیر کرے گا۔ مکروہات، مستحبات، تہجد پڑھنا واجب ہے، بہت اجر و ثواب ہے نماز شب کے لیے، لیکن ماں روک دے کہ بیٹا نہ اٹھا دو، مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی۔ اب یہ مستحب کام ہے، یہ والدین کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، عمرے پہ نہیں جا سکتا اور مستحب کام انجام نہیں دے سکتا۔ تمام مستحبات، مکروہات، مباحات میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات کہ یہ تو ہے کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آ جائے، اگر خود والدین کی اطاعت میں ٹکراؤ آئے، اب کس کی مانے؟ باپ کی یا ماں کی؟ یہاں پر شریعت نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور 1 امتیاز شریعت نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ پہلا فرق جو باپ کو حاصل ہے، ماں شامل نہیں۔ باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ان کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے شریعت نے اجازت رکھی۔ دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، وہ چوری کی زمرے میں نہیں جائے گا، لیکن ماں کو شریعت نے یہ حق نہیں دیا۔ تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ خوشی سے رکھے تو توفیقات میں اضافہ ہوگا، واجب نہیں۔ چوتھا فرق، اللہ نے باپ کو اولاد پر حق کے ولایت عطا کیا، ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آج کل ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے، اور ہم کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لڑکی راضی ہے، لڑکا راضی ہے، دونوں نے جا کے کورٹ میرج کر لی، اب کسی کو کیا مسئلہ؟ اگر لڑکی راضی ہے، لڑکا راضی ہے اور نکاح پڑھا دیا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تشیع ہمارے عقیدے کے مطابق، ہماری فقہ کے مطابق اگر لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، نانی، نانا، تمام رشتہ دار، خالائے، چچا، تایا، بہن بھائی سب راضی ہیں، لڑکی خود راضی ہے، پریزیڈنٹ فیصلہ دے اور حکم جاری کرے کہ ان کا نکاح ہوگا، کوئی نہیں روک سکتا، پرائم منسٹر کہہ دے اور قاضیوں کو ذات چیف جسٹس آرڈر جاری کرے کہ ان کا نکاح ہر صورت میں ہونا چاہیے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور دنیا اسلام کا سب سے بڑا مفتی اعظم اٹھ کر اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھائے،
جب تک لڑکی کو باپ کی اجازت نہیں ہے اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو۔ یہ حق اللہ نے صرف باپ کو دیا، اس میں ماں شریک نہیں۔ یہ 4 حقوق خاص ہے باپ کے ساتھ۔ ایک حق اللہ نے ماں کو دیا۔ امام سے پوچھا کہ اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے اسی وقت ماں بلائے کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک، ماں نے اس کی ولادت، حمل اور باقی سختیوں کو برداشت کیا، دودھ پلایا، زحمت برداشت کی۔ دوسرا، ماں نرم دل، حساس، اگر انکار کرے تو اسے زیادہ تکلیف پہنچے، یہاں پہ ماں مقدم ہے۔ شریعت نے 80 حقوق بیان کیے جن میں سے 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ جو 40 حقوق والدین کی زندگی میں واجب ہے ان میں سے 10 کا تعلق زبان سے، دل سے، مال سے۔ یہ 80 حقوق جو قرآن و سنت نے بیان کیے کہ آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی حفاظت مطلوب۔ آپ والدین سے اونچی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ والدین سے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے، آپ والدین کو حکمن کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کرو، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، ماں یا باپ شوگر کے مریض ہیں اور اگر وہ مثلا چینی یا شکر استعمال کر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز، آپ انہیں حکمن نہیں کہہ سکتے کہ یہ استعمال نہ کریں، یا دوا کے التماس کر سکتے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ آپ والدین کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، مال سے متعلق جو حقوق کے تفصیلات۔ کیا یہ 80 حقوق جو دین نے بیان کیے صرف ان والدین کو حاصل ہیں جو نیک، متقی، پرہیزگار اور مومن ہیں؟ اگر کسی کا باپ یا ماں گنہگار ہے، منافق ہے، اس سے بڑھ کے مشرک ہے، کافر ہے، کیا ان کی اطاعت واجب نہیں؟ پیغمبر اسلام نے اصول عنایت فرمایا، حضرت فرماتے کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں۔ سب سے پہلی چیز وعدہ۔ وعدہ مسلمان کے ساتھ کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر کے ساتھ کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسرے، امانت۔ امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے۔ تیسرے، والدین۔ والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگر کافر ہیں، منافق ہیں، گنہگار ہیں، فاسق ہیں، تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ ایک کافر باپ اولاد سے کہتے تہجد نہ پڑھو، ماننا پڑے گا۔ کیا کوئی انسان مستثنا ہے؟ کوئی بھی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ شہید کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی پیغمبر گرامی اسلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آج مجھے بتائیں میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہوگا؟ حضرت تعجب سے پوچھا کون سی جنت؟ تو کیا میرا بھائی شہید نہیں ہوا؟ شہید ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ اللہ نے شہید پر جنت کو لازم قرار دیا؟ فرمایا ہاں لازم قرار دیا۔ کبھی میرا بھائی شہید تو کیوں جنت میں نہیں؟ فرمایا اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا اور انہیں راضی کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اللہ نے والدین کے نافرمان بردار پر جنت کو حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے نام لے کر 25 انبیاء کا ذکر کیا اور سب سے زیادہ ذکر قرآن میں جناب موسیٰ کا ہے، لیکن ٹکڑوں میں کچھ بنی اسرائیل میں چند آیتیں، چند سورہ البقرہ میں، باقی سورتوں میں ایک نبی جن کا ذکر پروردگار نے ایک جگہ اکٹھے بیان کیا 111 آیتوں میں، جناب یوسف علیہ وعلیٰ نبینا علیہ فتح والسلام، شروع سے لے کے آخر تک اس سورہ میں جناب یوسف کے واقعے قرآن نے بیان کیا۔ یہ یوسف جنہیں قرآن نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، ان کے کردار کو سراہا، پسند کیا،
یہ یوسف جو اپنے باپ یعقوب کے اوپر بھی حجت تھے اور نبوت میں ان کا مقام اپنے باپ سے بلند ہے، یہی یوسف جب چلتے ہیں اپنے والد سے ملاقات کے لیے، ادھر سے جناب یعقوب آ رہے ہیں بیٹوں کے ساتھ، ادھر سے جناب یوسف جا رہے ہیں، اکابرین سلطنت کے ساتھ، سفیر ہیں، وزیر ہیں، گورنر ہیں، سرداران ہیں، خواص سے جب جا رہے ہیں، اور جناب یعقوب جیسی سواری نظر آئی جناب یوسف کی، اپنی سواری سے نیچے اترے اور سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جب نگاہ پڑی جناب یوسف کی، دیکھا جناب یعقوب ان کے والد دوڑتے ہوئے آ رہے، سوچا کہ مناسب نہیں، شؤون مملکت، آداب مملکت کا تقاضا ہے کہ میں باقی عمائدین اور اکابرین سلطنت کے ساتھ کسی طرح سے سوار ہو کے جاؤں، سرکاری پروٹوکول کا تقاضا ہے۔ لیکن پھر اگلے چند لمحوں میں جب دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں پیدل، پھر مناسب نہیں لگا، اور حکومتی آداب کی رعایت کو چھوڑتے ہوئے یہ بھی سواری سے نیچے اتر آئے اور چلے یعقوب کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ یوسف یعقوب سے معانقہ کرتے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، جناب یوسف کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے یوسف، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالو۔ جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور ان کی ہتھیلی سے آسمان کی طرف بلند ہوا۔ حضرت تعجب جناب یوسف نے پوچھا، یہ کیسا نور ہے جو آسمان کی طرف ساطع ہوا؟ کہ یہ نور نبوت ہے۔ اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس دے دیا۔ اب آپ تو نبی ہوں گے، لیکن آپ کی نسل میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے۔ وہ پہلے اتر گئے اور آپ نے اترنے میں دیر کی ہے۔ دوسری طرف یہی نور نبوت پروردگار نے جناب یوسف کے صلب سے لیا اور انہی کے بڑے بھائی، پدری بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا، اور جناب موسیٰ 4 وارثوں سے جناب لاوی کی نسل میں سے، یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ کوئی دور پہ جاتے تو خدا یبن لاوی کہہ کے اپنی بات کا آغاز کرتا۔ امام چہاروں سے پوچھا کہ کیوں جناب لاوی کو کیوں منتخب کیا خدا نے؟ تسلسل سلسلہ انبیاء کے لیے فرمایا یہ ہر درجہ اپنے باپ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اور قرآن نے وہ 2 موارد ذکر کیے جنہیں اللہ نے پسند کیا اور یہ اعزاز عطا کیا لاوی کو۔ ایک جب بھائی قتل کرنے لگے یوسف کو تو لاوی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، اسے قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے کنویں میں پھینک دو۔ لاوی نے کیوں کہا کہ اس طرح سے یوسف بچ جائے گا، ہو سکتا ہے کنویں میں سے نکال لیا جائے، زندہ بچ جائے، اور میرا باپ یعقوب دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکے اور موت کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک مورد۔ اور دوسرا، جب اپنے سگے بھائی بنجامین کو جناب یوسف نے اپنے پاس ایک بہانے سے روک لیا اور باقی پدری بھائیوں سے کہا کہ تم چلو جاؤ، سب چل پڑے، لاوی رک گئے اور کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ یعقوب کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ کا اداس اور دکھی چہرہ دوبارہ دیکھوں۔ جب تک اللہ کی کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی یا میرے باپ یعقوب کا صریح حکم نہیں آ جاتا، میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑ دیتا۔ یہ ادب ہے، یہ باپ کا احترام ہے۔ کوئی نبی مستثنا نہیں۔ میرے عزیزوں، وقت اس سے گزر رہا ہے، میں خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی گفتگو کا۔ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی جزا بھی ہمیں قیامت کے دن ملے گی، اور کچھ کام جو ہم انجام دیتے ہیں ان کی سزا اللہ قیامت میں دے گا یا قبر میں دے گا۔ لیکن کچھ کام ایسے جن کی جزا اور سزا اللہ ہمیں اسی دنیا میں دے گا، اور ان کاموں میں سب سے پہلے سر فہرست والدین کی اطاعت اور دوسری طرف ان کی نافرمانبرداری۔ جس کام کی جزا اللہ سب سے پہلے دیتا ہے انسان کو، وہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔
اور جس کام کی سزا اللہ انسان کو سب سے پہلے دیتا ہے اور اسی دنیا میں دیتا ہے وہ بندے کی نافرمانی. قرآن حکیم کی 114 صورتیں، لیکن سب سے بڑا سورہ قرآن کا جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ البقرہ. کس نے یہ نام رکھا؟ یہ نام خود خدا نے رکھا ہے. سورہ رحم کے 29 نام ہے، علامہ جلالدین سیوطی نے بیان کیا. قراء اور باقی شخصی علماء بھی کبھی کبھی اپنے ذوق سلیقے سے اس قرآن کے اندر سے کوئی آیت کا ایک لفظ لے کر نام رکھ لیتے ہیں مناسبت سے، لیکن البقرہ کا یہ نام خود خدا نے رکھا. کیوں؟ امام ہشتم سے سوال کیا گیا کس لیے اس سورہ کا نام البقرہ ہے. امام نے فرمایا تاکہ اب اس کے اندر سینکڑوں واقعات ہیں سورہ البقرہ میں، لیکن ایک کاہے کا واقعہ ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا ذہن مسلسل اس ایک واقعے کی طرف متوجہ رہے جب بھی قرآن کو. کیوں؟ بنی اسرائیل میں سے اسراء کہتے ہیں اللہ کو، ایل بندہ. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی بندہ خدا. جناب یعقوب کا لقب ہے. بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب کی اولاد، بنی یعقوب کے یہ بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے ایک عورت کے رشتے کی خواہش میں، چونکہ وہ عورت اس کی منگنی ہو چکی تھی اس شخص کی اس کے چچا کے بیٹے کے ساتھ، تو اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کو خاتون اس کے ہاتھ میں آئے. آدھی رات کو قتل کیا اپنے غلام کے ساتھ مل کر، اور اس کی لاش کو اٹھا کر کسی اور دوسرے محلے میں پھینک دیا جن کے ساتھ اس کی چکرش چل رہی تھی. یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ قاتل یہ ہے. اور صبح جب لوگ جاگے چہل پہل شروع ہوئی، دیکھا چہرے گوئیاں شروع ہوئی. اب نوبت جنگ تک پہنچ گئی، 2-3 افراد قتل بھی ہو گئے. اور اب جب سب نے تلواریں سونت لی اور یقینی جنگ نظر آنے لگی تو اب پریشان ہو کر جناب موسیٰ کلیم کی طرف رجوع کیا. آپ نبی خدا ہے، ہماری مدد کریں، اس مسئلے کو حل کریں، اصل قاتل کی نشاندہی کریں، خدا سے رہنمائی لیں تاکہ ہم اس جنگ کو جدال سے اور قتل و قتال سے بچ جائیں. جناب موسیٰ نے رجوع کیا، حق تعالی سے استفسار کیا. پروردگار نے فرمایا ان سے کہو کہ اگر قاتل تک رسائی چاہتے ہیں تو ان سے کوئی گائے ذبح کرے. اب یہودیوں کا مزاج آپ کو پتا ہے، جو آج ہے کل بھی ایسی کٹ حجتی اور تاکہ ٹل جائے بات، کچھ کرنا نہ پڑے کچھ کیے بغیر. اور خدا نے اگر قاتل کا نام بتا دے لیکن نہ. امام فرماتے ہیں امام اشتم کہ اللہ ایک عمل کے ذریعے سے 2 افراد کو جزا دینا چاہتا ہے. ایک قاتل کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف پر پروردگار کی چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے عمل کی جزا اسی دنیا میں مل جائے. گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کاٹو اور یہ کٹی ہوئی دم مقتول کے ساتھ مسح کرو، زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا، اسے نشاندہی کرے گا. اب یہودیوں نے اس سے بچنے کے لیے ایسے پتہ چل جائے، اب ایسے ایسے سوال کریٹ کیے تاکہ ایسی گائے ملے ہی نہیں. کہ موسیٰ خدا سے پوچھو کیسی گائے ہو؟ کہا عمر کتنی ہو؟ کہ لا فارس بلا بکر عوام بین ذالک، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی. رنگ کیسا ہو؟ فاقع اللونھا تسر الناظرین، زرد رنگ کی وہ دیکھنے میں اچھی لگے. اور یہ جتنے سوال بن سکتے تھے یہودیوں نے پوچھے. جب کوئی سوال نہیں بچا خدا نے فرمایا فافعلوا ما تؤمرون، اب جو حکم دیا اسے انجام دو. اب جو خصوصیات بتائی گئی ڈھونڈ رہے تتبع تفوز چھان پھٹک، یہ بات ہو گئے مل نہیں رہی ہے. بڑی کوشش کے بعد پورے خطے میں علاقے میں صرف ایک جوان کے پاس وہ گائے نظر آئی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا. یہ جوان کون ہے؟ ایک تاجر جس کے پاس یہ گائے. یہ تاجر کون ہے؟ امام ہشتم نے، امام علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا کہ یہ تاجر ایک مرتبہ اس نے ایک تجارت کی، معاملہ کیا، جنس لی اور کہا رکو میں تمہیں رقم لا کے دیتا ہوں. لیکن جب یہ رقم اٹھانے کے لیے لایا تو جو اس کا صندوق تھا
اس کی چابی باپ کے تکیے کے نیچے تھی اور باپ آرام کر رہا تھا، استراحت کر رہا تھا، سو رہا تھا. یہ سوچ میں پڑا کہ باپ کو جگائے، چابی لے، رقم اٹھائے ان کو دے، یا ان سے گزرخواہی کر دے، معذرت کر دے، وہ معاملہ توڑے. تو پھر اس سے خیال آیا کہ میں مال دنیا کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے کیوں اپنے باپ کا آرام خراب کروں. لوٹ گیا، ان سے کہا میں مجبور ہوں، میری معذرت قبول کرو، میں یہ معاملہ نہیں کروں. ان کا تمہیں فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن مجھے یہ معاملہ نہیں کرنا. رخصت کیا. ادھر جب پلٹ کر آیا، کچھ دیر کے بعد جب اس کا باپ جاگا، اسے ساری صورتحال کا علم ہوا تو خوش ہوا، مسکرایا اور دعا کی. میں نے روایات میں پڑھا آج کل لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، فقہا کے پاس. پیغمبر فرماتے ہیں سب سے جلد جس ذات کی دعا انسان کے حق میں قبول کرتے پروردگار، وہ باپ کی دعا اولاد کے لیے، باپ کی دعا ماں کی دعا پر بھی مقدم ہے. آپ کے گاڑیوں کے پیچھے بھی عام طور پہ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی آواز. نہ، اللہ نے باپ کی دعا کو مقدم رکھا. باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے اولاد کے اندر. جیسی باپ کو صورتحال پتہ چلی تو اس نے دعا دی، خوش ہوا کہ میرے بیٹے نے میرے آرام کا اتنا خیال رکھا، اور کہا بیٹا یہ گائے تم تحفے میں رکھ لو، تمہیں کبھی فائدہ دے گی کام. اب یہی گائے اور سارے اولاد یعقوب یہودی مصر ہیں کہ بیچو، وہ کہہ رہا میں نے نہیں بیچی. یہاں تک انہوں نے کہا جناب موسیٰ جب یہ گائے نہیں بیچ رہا تو آپ کوئی اور گائے. کہا اللہ کہتا ہے یہی گائے. کیوں خدا چاہتا ہے یہی گائے ہو؟ اس لیے تاکہ ایک جوان کو اس کے عمل کی جزا اسی دنیا میں ملے. اب انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جب یہ نہیں دے رہا کیا کریں. کہا میں سفارش کروں. جناب موسیٰ نے سفارش کی، قبول کی. اب مسئلہ ہے اس کی قیمت کیا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ قیمت میں طے نہیں کروں، خدا سمجھا. پروردگار نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس کا پیٹ چاک کرو، اور اس کی کھال کے اندر جتنا سونا سما سکتا ہے وہ اس گائے کی قیمت ہے. اس کے وزن کے برابر، گائے کے وزن کے برابر سونا. کیوں؟ پروردگار نے ایک جوان کو اس کے عمل کی جزا اسی دنیا میں دی. یہ تصویر کا ایک روح ہے. دوسری طرف رسول اسلام کے ایک صحابی وہ اپنے باپ کو لے کے آیا، اس کا باپ اسے لے کے آیا. اور بوڑھے باپ نے شکایت کی، یا رسول اللہ کہ میری ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، میرے لباس کا، میرے کھانے پینے کا. پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے باپ کا خیال رکھو، حالات اچھے ہیں، مقروض، اس لیے میں زیادہ خیال نہیں رکھ سکتا. پیغمبر نے فرمایا انت و مالک لابی، تو اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے. لیکن پھر جب اس نے بہانا جو اسے کام کیا، ختمی مرتبہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اس مال کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتے تھے، آخرت بھی بنا سکتے تھے، لیکن اب دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں اسی کا تم جاؤ. اور اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ بیٹے سے کچھ نہ مانگنا، یہ عذاب الہی کا مستحق بن چکا ہے. جب بھی کچھ ضرورت پیش آئے میرے پاس بیت المال سے اس کا وظیفہ مہیا کر. وہ تصویر کا ایک رخ سورہ بقرہ کی بات میں نے آپ کی خدمت میں سنی. ادھر کچھ دن گزرنے کے بعد کیا ہوا، ادھر سے پیغمبر کے پاس سے اٹھ کے گیا، کھجوروں کا یہ کاروبار کرتا تھا. اس نے رقم لی، کھجوریں دینی ہیں، جب گودام کھولا تو کیڑا پڑتا ہے، پیسے واپس کیے، خود سے رقم خرچ کی، گودام کی صفائی کرائی، اور پھر کچھ دنوں بیمار پڑا. جو پیسے تھے بچے کچھ اپنے علاج معالجہ پہ خرچ کیے، اور اب 9 بچے کی شفا نہ مل سکی، بیمار ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور چند دنوں میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، چلا نہیں جا رہا. ایک دن یہی جوان صحابی پیغمبر کا اپنے باپ کا نافرما بردار جب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا مشکل سے چل رہا ہے، دیوار کا سہارا لے کے آ رہا ہے، سامنے سے پیغمبر چند صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں. جیسے اس پر نگاہ پڑی رک گئے اور فرمایا اے میرے صحابہ،
اگر والدین کے نافرما بردار کو دیکھنا چاہتے ہو اور اس کے انجام کو جاننا چاہتے ہو، اس جوان کی طرف دیکھو. یہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا تھا، آخرت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے بخل سے کام لیا اور اس طرح سے قریب مرے گا، اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. رسول اسلام اور ائمہ اہل بیت کی نگاہ میں کیا مقام ہے والدین کی بہتی کا. میں ایک ایک امام کے بات نہیں کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. آخری مرحلے میں چند ایک دو باتیں آپ کی بات خدمت میں عرض کروں. جب عشق رسول کی بات آتی ہے تو ایک ایسی شخصیت جو ناقابل فراموش ہے، جناب اویس قرنی. یہ اویس قرنی جو عہد رسول میں تھے لیکن دیکھ نہیں پائے، یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے کئی مرتبہ پیغمبر اکرم اسلام کو خط لکھا، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا، ماں سے جب بھی اجازت مانگتا ہوں وہ اجازت نہیں دیتی. پیغمبر نے خود خط کا جواب دیا کہ اے اویس تم یمن میں رہو اور جب بھی تمہیں میری زیارت کا شوق پیدا ہو تم اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو. یہاں تک انہیں ہمت نہیں آ رہی، اپنی ماں سے خواہش کرتے رہے، اصرار کرتے رہے. ایک دن ماں نے مشروط اجازت دی کہ اس شرط پہ آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ سحر میں جاؤ، تیز رفتار سواری اپنے لیے انتظام کرو اور رات ڈھلنے سے پہلے واپس آ جاؤ. کیسا پر سواری کو دوڑاتے ہوئے، لیکن جب مدینے پہنچے تو پیغمبر موجود نہیں تھے، سفر میں تھے. تب قربان کیا. ام سلمہ نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون ہے؟ بتایا میں اویس قرنی یمن سے تھا. کیا کہا ام سلمہ نے؟ کہ اے اویس تم کتنے خوش نصیب ہو، میں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے تمہارا نام سنا. میں نے کئی مرتبہ سنا پیغمبر اسلام علی سے یہ فرما رہے تھے، اے علی میرے اویس کا بہت خیال رکھنا. یہ اویس جو جنگ صفین میں بولے متقیہ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے. ادھر اویس چلے گئے اپنی ماں کی حکم کی اتباع میں، اور دوسری طرف جب خط کی مرتبہ لوٹ کر گھر تشریف لائے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے دروازے کی دہلیز پہ رکے کہ یا ام سلمہ انی اشم رائحت حبیبی من الیمن، میں یمن سے آئے ہوئے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ والدین کی مطیع اور فرمانبردار کا مقام ہے رسول اسلام کے نزدیک. بس اپنی بات کو سمجھو. اگر کوئی انسان دنیا میں عزت چاہتا تھا، اپنی زندگی میں برکت چاہتا تھا، اپنی زندگی میں لذت چاہتا تھا، اپنی زندگی میں خوشی چاہتا تھا، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے اچانک موت نہ آئے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر چاہتا ہے اس کے مال میں برکت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وقت موت اس کی پریشانی نہ ہو، مشکل نہ بنے، سکرات موت کی تکلیف سے محفوظ رہے، اگر کوئی قبر میں مشکل سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی حساب و کتاب میں نرمی چاہتا ہے، اگر کوئی قیامت کے دن محمد و آل محمد کی شفاعت چاہتا ہے، اگر کوئی جنت میں انبیاء کا ہم نشین بننا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا عمل جسے معصومین نے بیان کیا ہے وہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے. اور جو والدین کا نافرمانبردار ہے، رسالت الحقوق میں علی ذی العابدین کا یہ فرمان سن لیجیے اور اسے اپنے حافظوں میں محفوظ کر لیجیے. کیا فرمایا سید سجاد نے؟ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے اور ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، جاؤ جا کر اسے علی ذی العابدین کا یہ پیغام پہنچا دو کہ تو جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے. اللہ نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کرے گا، نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب کرے گا. والدین، بچوں کی ماں کی حساب ثواب کی وجہ سے دو جملے ماں سے متعلق ہو گئے. اور تمہیداً ایک جملہ عرض کروں، یہ جملہ روح ہے قرآن ہے جو عرض کرنے لگا ہوں، اور اسے میں اکثر ادا کرتا ہوں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا ہو گئے.
اور انسان سازی کے جو فیکٹرز ہیں، عوامل، انہیں قرآن نے بیان کیا. 3 ہڈن ہے، 3 اوپن ہے، 3 عوامل خفی، 3 عوامل جلی. دعا، توفیق، توارث صفات، جینز، یہ عوامل خفی ہیں. والدین، استاد اور سماج، معاشرہ، یہ 3 عوامل جلی ہیں. کل یہ 6 عوامل اثر انداز ہیں انسان کے بننے میں، اور ان 6 میں سے قوی ترین فیکٹر والدین، اور والدین میں سے بھی سر فہرست ماں. ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. کیوں دین نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ واقعاً جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف ایسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. صرف کسی بچے کو جنم دینے سے ماں نہیں بن جاتی. ماں کا مقام بہت بلند ہے، بہت شامل ہے. اس لیے خصمی مرتبہ نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ مزبلہ سے بچو. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا مراد ہے مزبلہ؟ فرمایا ایسا خوبصورت پھول جوان بیٹھے ہیں جو سلسلہ ازدواج سے منسلک ہو چکے ہیں یا جنہوں نے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنا ہے وہ سنیں. نہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، صرف ظاہر دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کبھی نہ کیجیے. مزبلہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسا خوبصورت پھول جو دیکھنے میں بہت پیارا ہے لیکن گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا. اس کے عناصر اور اس کے پیکر میں، اس کے اندر وہ نجاست دوڑ رہی ہے، اس کا اثر ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی خوبصورت اور حسین عورت جو دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن اس کی پرورش اور تربیت کسی ناشائستہ خاندان میں ہوگی. قیامت تک آپ کی نسل اس خاتون سے چلنی ہے. اس لیے خود دقت کرنی ہے کہ کس خاتون کو آپ اپنی اولاد کے لیے ماں کرا دیں. ہر خاتون ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اور 1,500 سالہ اسلامی تاریخ میں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں اگر ان کی کامیابی کے پس پشت جو عامل اور فیکٹر تلاش کریں گے، سب سے بڑا عامل خود ماں کا وجود ہے. ایک عظیم الشان شخصیت 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں دنیا تشیع میں شیخ مرتضیٰ انصاری. یہ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ شخصیت ہے جنہیں پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی، آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند دی. امام زمانہ جب سائل کے انداز میں آئے 40 سوال پوچھے شیخ مرتضیٰ انصاری سے، اور جب ان 40 کے 40 سوالوں کے درست جواب دیے امام اٹھے اور فرمایا یا شیخ انت مجتہد الحق. اے شیخ زمانے کا امام گواہی دے کے جا رہا ہے بتحقیق تو مجتہد ہے. یہ 12ویں امام اور پہلے امام مولانا متقیان اس وقت قوم کے اندر مشہد میں حوزہ نہیں تھا، ابتدائی تعلیم ہوتی تھی. نجف مرکز تھا جہاں پہ مجتہد بنتے تھے علم کا. تو قوم سے ایک جوان ابتدائی تعلیم کے بعد نجف آیا، اور جب نجف پہنچا تو اب درس خارج میں بیٹھا، وہ درس جس میں بیٹھ کر سیکھ کر انسان مجتہد بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کا درس چل رہا تھا. پہلے دن بیٹھا کچھ سمجھ نہ آیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن شروع میں احساس کیا شاید نیا نیا آیا ہوں، ان کا بیان میرے لیے اجنبی ہے، تھکاوٹ ہے، سمجھ نہیں آ رہا. لیکن جب دن گزرتے گئے تو آہستہ آہستہ ہی مایوس ہونے لگ گیا. پھر اس نے سوچا کہ تو مجھے شاید کبھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے. اس پریشانی کی عالم میں یہ اٹھا، مولا متقیان کی زری پہ گیا، دعا کی کہ کیا اپنے مہمان کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ آپ تو باب مدینۃ العلم میں گریہ کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، امیر المومنین سے توسل کر رہا تھا. اس نے محسوس کیا کسی شخصیت نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی. متوجہ ہو گیا کہ کون ہے جن کے ذریعے سے مانگ رہا ہوئی. اب بڑی بے صبری سے رات گزاری تاکہ دیکھے اس بسم اللہ کا اثر کیا ظاہر ہوتا ہے. اور دوسرے دن جب پہنچا درس میں بیٹھا،
وہ درس کی جو اسے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج جیسے ہی شیخ مرتضی انصاری نے درس شروع کیا بار بار اٹھ کے سوال پوچھ رہے، شیخ مسئلہ ہے اس کا جواب دیجیے، جناب شیخ جواب دیتے ایک اندر سے اور سوال نکالتا ہے اس کا جواب دیجیے، یہاں تک کہ پوری نشست گزر گئی، دوسرا دن تیسرا دن، جہاں تک کہ مسلسل 7 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ شیخ بیٹھتے یہ سوال کرتے جواب دیتے ہیں، یہ سوال کے اندر سے سوال۔ 7ویں دن درس پڑھانے کے بعد جناب شیخ مرتضی انصاری ممبر سے اترے، پہلے عقبی دروازے سے چلے جاتے تھے، آج اترے وہ چلتے اس جوان کے پاس آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک بات کہی اس کے کان میں، جیسے بجلی گرتی ہے، چہرہ زرد ہوا، وہی بیٹھ گئے، شیخ چلے گئے، باقی سب شاگرد اس کی گرد اکٹھے ہوئے۔ کیا کہا شیخ نے؟ کہ جناب شیخ نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے علاوہ، خدا کے علاوہ، ایک ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا کہا شیخ نے آپ سے؟ کہ شیخ نے مجھ سے یہ کہا کہ اتنا نہ اتنا ہے، غرور علمی کا شکار نہ ہو جاؤ، تکبر علمی میں مبتلا نہ ہو، اور مجھے درس پڑھانے دو، اس لیے کہ جس ہستی نے تیرے کام میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اسی ہستی نے میرے کام میں پورے قرآن کی تلاوت کی۔ شیخ مرتضی انصاری جب ان کی ماں کا انتقال ہوا، خود جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، اور امامہ اتار کے اور اس طرح سے دھاڑے مار کے ہو رہے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا، کہا جناب شیخ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ مرجع اعظم ہیں، نائب امام ہیں، پوری دنیا تشیع میں آپ کی تقلید ہوتی ہے، مناسب نہیں لگ رہا کہ آپ یوں گریا کریں۔ کہ تم نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ آپ نائب امام ہیں، آپ مرجع تشیع ہیں، آپ شیخ اعظم انصاری ہیں، کہ تمہیں پتا ہے یہ سب میں کیسے بنا؟ اسی خاتون کی محنت کے صدقے۔ اگر ماں کی محنت نہ ہوتی، اسی جب جناب شیخ کی تقلید شروع ہوئی دنیا تشیع میں، محلے کی خواتین جمع ہوئی ان کی ماں کے پاس، بس آپ جو عرض کر رہا ہوں، مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا مرجع بن گیا، پوری دنیا تشیع میں ان کی تقلید ہو گئی۔ خیر ایک خاتون زیرک تھی، اس نے کہا آپ ایسے مبارکباد وصول کر لیے جیسے کوئی بڑا کام نہ کیا ہو۔ شیخ مرتضی انصاری کی ماں نے کہا کہ نبی بن جاتا مجھے تب بھی تعجب نہ ہوتا۔ کیوں اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے جب سے ہی میرے شکم میں رہا آیا، میں کبھی بھی وضو نہیں کی، اور جب یہ دنیا میں آیا، یہ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں دودھ کے لیے روتا رہتا تھا، میں اٹھتی تھی، پہلے وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی تھی، پھر آ کے اسے دودھ پلاتی تھی، اور اتنی محنتیں اور زحمتیں، ان سب کے بعد اگر یہ مرجع بن گیا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ میرے عزیزوں بس مختصر کر، اس کائنات میں جتنی بھی شخصیتیں اگر ان کی کامیابی اور کمال کے پیچھے اب عامل تلاش کریں گے، سب سے بڑا عامل ماں ہے۔ وہ شخصیتیں جن پر بشریت کو ناز ہے، ان شخصیتوں سے سر فہرست جسے قیامت تک کوئی باضمیر انسان کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تبدل۔ ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں ویلیوز ہیں، لیکن ایک ایسی قدر ہے ویلیو جسے ہر عصر میں ہر انسانی تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اس قدر کا نام وفا ہے۔ اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ابو الفضل عباس ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان فخر کر سکتا ہے کہ ہم انسانوں میں اس روئے زمین پر عباس جیسا انسان زندگی گزار کے جا چکا ہے۔ بشریت کو ناز ہے، عباس کسی خاص گروہ کی میراث نہیں ہے، ابو الفضل عباس پوری بشریت کی میراث ہے۔ عباس صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ ایک ہندو شاعر لکھا، کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور ہم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے
ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس جن پر بشر کو ناز ہے کیسے اس درجہ رفیع تک پہنچے؟ علی کے بیٹے ہیں اس لیے. امام حسن امام حسین جناب عباس کے علاوہ اور 15 بیٹے بھی تو ہیں. اور میں سے کوئی عباس جیسا کیوں نہ بن سکا؟ اس لیے کہ عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں ہونی چاہیے. اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا. فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاف عرب ہے، جائیں ڈھونڈیں پورے عرب میں سے کوئی ایسا شجاع خاندان، ایسی خاتون تلاش کریں کہ جو کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار اور سپہ سالار دے سکے. عقیل پہنچے کہاں تلاش کرتے ہوئے؟ قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس. جب غائب بیان کی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن جائے، مجھے قبول ہے. کہنا امیر المومنین کی شرط ہے کہ صرف باپ سے نہ خود خاتون سے بھی پوچھا جائے، اگر وہ بھی راضی ہوں تب عقد ہوگا. یہ سوچ کر اپنی زوجہ کو، بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، بھیجا کہ علی امیر المومنین کا رشتہ آیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا جواب دیا جناب فاطمہ ام البنین؟ کہ مجھے نہیں معلوم میں کیا جواب دوں، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی ہوں تو میں نے عالم خواب میں انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا. وہ آگے بڑھی اور مجھ سے کہا میرا نام فاطمہ زہرا ہے، میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھے ام البنین کہہ کے خطاب کیا کہ ام البنین مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. اب تو یہاں تک کہ وہ دن آئے جس دن حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. امیر المومنین نے داہنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، کچھ دعائیں تلاوت کر رہے تھے. ثانی زہرا آگے بڑھی، بس 2 جملے عرض کرو تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے سپرد کر دیجیے. جناب عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پھر جناب عباس کے کانوں میں کچھ کہنا شروع کیا. دوبارہ اپنے بابا کی گود میں رکھا. علی نے پوچھا اے بیٹی زینب اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہ بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. میری ماں فاطمہ نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی اے بیٹی زینب جب تمہارا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ تجھے سلام کہتی. عجیب تعلق ہے سیدہ زہرا اور ابوالفضل عباس کا. اپنی وصیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا. یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے آخری بیماری کے ایام میں جب بی بی مجروح تھی، زخمی تھی، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، ان دنوں میں کسی کی کرتا تیار کیا. کون جو بھی دنیا میں نہیں آیا؟ یہ عباس کون ہے؟ بس آخری جملہ عرض کرو. ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، دیکھو ام البنین سے ان میں پریشانی کے عالم میں چل رہی ہے. سلام کیا، ام البنین نے جواب دیا. حضرت نے پوچھا ام البنین کیوں مضطرب ہے؟ آقا بہت وقت گزر گئے، عباس گھر سے باہر ہے، اگر ممکن ہو تو تلاش کر کے لے. فرمایا عباس چھوٹے نہیں، خود آ جائے گا. کہا کہ میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ تلاش کر کے لے آئے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع، ایک قبر کے قریب. عباس کھڑے گریا کر رہے اور زیر لب کچھ کلمات ادا کر رہے. جب یہ کیفیت دیکھی امیر المومنین قریب گئے. سنے عباس کیوں رو رہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب علی قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے اے بیوی
میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا. بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے رخسار کے اوپر تماچا مارا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تجھے اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. کتنا تجھے پکارا بے چین ہے سکینہ چہرہ اسے دکھا دو.